آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان میں سچویشن آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، امن لا سکتے ہیں جب تک کہ وہاں لوگوں کی سپورٹ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی؟ جو لوگ بھی ان اسٹریٹجک مس کیلکولیشن ازمپشن میں بیٹھے ہیں ان کو اپنا ذہن صاف کرنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان کے عوام جو ان سے ہے نا پاکستان کی افواج اور پاکستان کے ساتھ نہیں، بلوچستان کے عوام پاکستان کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کوئی فیکٹس ہیں۔ بلوچستان اور پاکستان ایک ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، تو دیر از نتھنگ that is separate between بلوچستان and پاکستان، between a بلوچی and a پنجابی اور a پختون اور a کشمیری اور a سندھی، we are one۔ یہ جو مفروضے ہیں نا، یہ مفروضے وہ بناتے ہیں جو کہ ہندوستان کے پیسوں کے اوپر جو ہے ان کی چونکہ روزگاریں لگی ہوئی ہیں، تو وہ الٹے سیدھے اس طرح کے آئیڈیاز دیتے ہیں، اور جو را نے بہت سے ہزاروں کی تعداد میں اکاؤنٹ سوشل میڈیا کے بنائے ہوئے ہیں اور باہر یورپ میں چلا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کسی خام خیالی میں رہتے ہیں اور اس خیال میں رہتے ہیں کہ شاید بلوچستان کے اندر کوئی بہت بڑا پاکستان کے خلاف سینٹیمنٹ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں جو کہ بلوچستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، یہ ٹارگٹ کیسے کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے تو آنے سے کرنی گھبراتے ہیں، آتے ہیں تو ہم ان کو مارتے ہیں۔ دے کیم ٹو گوادر، وہاں پہ ہم نے مارا، وہ انہوں نے جہاں پہ ہماری پوسٹ میں آتے ہیں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ وہ کس کو مار رہے ہیں؟ نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں، عوام کو مار رہے ہیں، بسوں سے نکال کے سافٹ ٹارگٹس کو مار رہے ہیں۔ کیا اس طرح کی جو واقعات ہیں یہ عوام میں ان کی پذیرائی ہو رہی ہے؟ کیا آپ کے خیال میں عوام کہہ رہا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ کس چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ وہ ہر چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو کہ بلوچستان کی ترقی کی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ دی گورنمنٹ آف پاکستان، دی گورنمنٹ آف بلوچستان is working day night for the prosperity of the people of Balochistan, whether it is in mining, whether it is in information technology, whether it is in education, whether it is in agriculture, it's in every domain. You go to Turbat has more universities, colleges as compared to Sheikhupura, جو اس سے کئی گنا بڑا شہر ہے پنجاب میں۔ بلوچستان میں مسنگ پرسنس یا انفورسڈ ڈسپیئرنسز یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز از اے بگ پرابلم۔ آپ ایز اے ممبر آف پاکستان آرمڈ فورسز ڈو یو کمٹ کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں گے؟ پہلے ریٹورک کو، جھوٹ کو اور سچ کو علیحدہ کر دینا چاہیے۔ پاکستان کے اندر مسنگ پرسنس کا جو ایشو ہے، از اٹ یونیک ٹو پاکستان؟ نو اٹ از ناٹ۔ آر دیر مسنگ پرسن ان انڈیا؟ یس دے آر، مچ مور، ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس۔ آر دے مسنگ پرسن ان یو کے؟ یس دے آر، دے آر مسنگ پرسن ان یو ایس اے۔ پاکستان میں یہ جو مسنگ پرسنس کا یہ جو ریٹورک ہے، اس کے اوپر جو سا ہے دیر از اے کمیشن آف انکوائری آف انفورس ڈسپلنسز، جو ایک جسٹس لیول کا سپریم کورٹ کا ایک جو جج ہیں وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ یہ ایک پرپیچول پرماننٹ کمیشن ہے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان جو سی ہے ایک ایک بندے کو ٹریک کرنے پہ لگی ہوئی ہے، ایچ اینڈ ایوری پرسن۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، نو بڈی ہیز اے رائٹ کہ وہ کسی بھی شخص کو غائب کرے، اس کو اٹھائے اور اس کو حبس بیجا میں رکھے، اس کی کوئی قانون اجازت نہیں دیتا۔ وی اسٹرکٹلی فاربڈ اٹ، اینڈ ہو ایور آر ریسپانسبل ان کو ٹریک کیا جاتا ہے، ان کو ذمہ دار سوری ٹو انٹرپٹ یو ہیئر، وہ کیسز جہاں پہ ایف سی کے لوگ چلے گئے یا کسی اور انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ گھروں میں چلے گئے، انہوں نے اٹھا لیا اور پیپل وینٹ ٹو پولیس اسٹیشن فار ایگزامپل ٹو گیٹ ایف آئی آرز رجسٹرڈ، نہیں رجسٹر ہوتی، تو ایسے اگر 10 کیسز بھی ہیں، یو آر سیئنگ دیر آر 2200 وٹ ایور دا نمبر از، لیکن اگر 10 کیسز بھی ہیں تو ڈونٹ یو تھنک اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ٹو انویسٹیگیٹ دوز کیسز، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے آپ کے اوپر ایک الزام آ رہا ہے۔ جی بالکل ہے، اینڈ دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اسٹیٹ نے اس کے لیے بجائے اس کے کہ ایف سی انویسٹیگیٹ کرے، کیونکہ دیٹ وڈ بی رانگ کہ جس پہ الزام ہے، اسٹیٹ نے اس کا ایک بڑا لیگل ایک پروسیس بنایا نا، ایک کمیشن بنایا انڈیپینڈنٹ ویری امپاورڈ، اور اس کو یہ کہا ہے کہ تم انویسٹیگیٹ کرو، کیونکہ میرے کہنے سے نہیں فرق پڑتا کہ جی ہم انویسٹیگیٹ کر لیں گے۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک کسی بھی بندے کو حبس بیجا میں گھر سے اٹھانا بالکل غلط بات ہے۔ قانون کا ایک طریقہ ہے، قانون کے مطابق اسے پروڈیوس کیا جائے، قانون کے مطابق اسے سزا دی جائے، اینڈ وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ کہ ہمارا جو قانون کا پروسیس ہے اسے زیادہ افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے، تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح یورپ میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی واقعات ہو جاتے ہیں، رائٹس ہوئے تھے تو لوگوں نے دنوں میں ہفتوں میں سزائیں دی تھی، انفارچونیٹلی ہمارا جو سا قانون کا سسٹم ہے اس کو موز ایفیشینٹ کرنے کی ضرورت ہے، بٹ دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو ڈو۔ اٹ ڈزنٹ جسٹیفائی کہ آپ لوگوں کو اٹھا لیں، ایبسولوٹلی ناٹ۔ اب بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس وقت پاکستان میں، افغان سرزمین ان میں استعمال ہو رہی ہے۔ ڈو یو تھنک کہ افغان طالبان کی جو گورنمنٹ ہے، دے ہیو دا نالج اور کانسینٹ فار دوز ایکٹیویٹیز ویئر پاکستان از بینگ ٹارگیٹڈ؟ جو افغان گورنمنٹ ہے، جو انٹرم افغان گورنمنٹ ہے، ہم اس سے بڑا کلیئرلی یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور کرتے ایٹ ملٹیپل لیول کہ آپ ہمارا بردرلی پڑوسی اسلامی ملک ہیں، آپ ہمارے ساتھ
آپ برائے مہربانی جو خارجی ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کو نہ سپورٹ کریں. ان کے یہ مراکز ہیں، ان کے یہ لیڈران ہیں، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم while we are being very deft and diplomatic and very respectful, we also say in the same breath کہ ایک پاکستانی کی جو زندگی ہے، اس کا جو خون ہے، ہمیں ہزاروں افغانیوں پہ مقدم ہے. Because that's what the armed forces are meant to protect the lives and the territorial integrity and sovereignty of the people of Pakistan. And then we manifest it also multiple times. I'll not go into details of that. ٹھیک ہے. So we know whom we are dealing with. We know that it is not the Afghans, it is the Indian money and Indian support and Indian grand strategy that is behind some portions of these Afghans. تو اگر افغان انٹرم گورنمنٹ از ریڈی ٹو کوآپریٹ ود یو، تو آپ اس گروپ کو افغانستان میں بھی ٹارگٹ کریں گے؟ ہم افغان انٹرم گورنمنٹ کو ہمیشہ بڑے کھل کے یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہماری اولین ترجیح اور ہمارا مقدس پیشہ ہے. It's the sacred duty that is interested to us. We will do whatsoever needed to be done. اور اس کی مینیفیسٹیشن آپ نے بھی 10 مئی کو بنیان مرصوص میں بھی دیکھی تھی. ہم نے 26 جگہ پہ علل اعلان not only across line of control and working boundary, across international border ہم نے گئے، ہم نے مارا ہے جا کے، بالکل مارا ہے. تو ہم اپنے ملک کے اور اپنے ملک کی حفاظت میں کسی چیز سے گریز نہیں کر سکتے. بٹ وی ریکویسٹ ایٹ دی سیم ٹائم دی افغانز دیٹ پلیز ڈونٹ لیٹ یور سوئل بی یوز فار دیم. پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ بیک چینل مذاکرات، ممکنہ ڈیلز کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ رومرز ہیں جو ہر کچھ مہینوں کے بعد سامنے آ رہے ہوتے ہیں. کیا کچھ ایسی پاسبلٹی موجود ہے کہ ایز دے ہیو آلویز وانٹیڈ ٹو ٹاک ود دی پاکستان آرمڈ فورسز لیڈرشپ، کیا کوئی بیک چینل رابطے آپ لوگوں کے ہو رہے ہیں، کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیے وی ہیو بین ایبسلیوٹلی کلیئر آن دس. It is for the politicians to talk with each other. And it is اور پاکستان کی جو افواج ہے، پاکستان کی جو آرمی ہے، اس کو سیاست کے اندر برائے مہربانی انوالو نہ کیا جائے. We are not interested to talk to political parties. We talk with the government state of Pakistan, which is composed by the political parties as per the constitution of Pakistan. جو اس وقت جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس وقت کی ریاست ہوتی ہے. And the armed forces under the political leadership of the state of Pakistan at that time operate and work. کیا وجہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر بار جب بھی کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے ملک میں، وائی پاکستان آرمیز لیڈرشپ بیکم دا سینٹر آف اٹ؟ آئی تھنک کہ اس کی یہ سوال جو سے ہے، یہ ہمارے وہ لوگ ان پولیٹیشین سے کرنا چاہیے، ان پولیٹیکل فورس سے کرنا چاہیے جو کہ اس کو کنٹروورشل اور سینٹر بنانے کی کوشش کرتی ہیں. اور پرہیپس ان کی اپنی وجہ، ان کی اپنی انکمپیٹنس ہوتی ہے، یا ان کی اپنی جو سی ہے شارٹ کمنگز ہوتی ہیں جن کی طرف وہ توجہ نہیں دینا چاہتی. آئی ول ناٹ کمنٹ آن دس کہ ان کے اپنے کیا اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں. ہم اس لیے تو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی سیاست کو اپنے پاس رکھیں اور پاکستان کی افواج کو سیاست سے دور رکھیں. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی کسی بھی موقع پہ انوالومنٹ نہیں ہوتی پالیٹکس میں، بٹ ایک جنرل امپریشن، یہ ایلیگیشن موجود ہے فوج پر انوالومنٹ کا. یہ بھی باتیں چلتی رہیں، یہ امپریشن بھی تھا کہ فوج کے اندر بھی ایسے جو ایلیگیشنز ہیں پولیٹیکل انوالومنٹ کے، ان میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اختلاف پایا جاتا ہے. فوج کے اندر کیا ماحول ہے؟ یہ فوج کے بارے میں جو اپنے سیاسی آبجیکٹیوز کے لیے بہت سے مفروضے اور بہت سے بیانات دیے جاتے ہیں. ایک مفروضہ یہ بھی کہا جاتا تھا، یہ بیان بھی دیا جاتا تھا کہ یہ فوج دیکھیں اپنا کام نہیں کرتی تو سیاست میں انوالوڈ ہے. یہ مارکہ حق میں کیا فوج نے اپنا کام کیا یا نہیں کیا؟ Did the nation felt the army wanting in any aspect? No, it did not. We are totally focused on our profession and our commitment is towards the territorial integrity and sovereignty of the people of Pakistan. تو یہی فوج کر رہی ہے نا. 190 زیادہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کو بھی تو یہ فوج ہی لیڈ کر رہی ہے نا. تو اس لیے بجائے اس کے کہ بغیر کسی ثبوت کے سیاسی بنیادوں پہ جو مفروضے بنائے جاتے ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر ایک فوج جو آپس میں اگر اس کے اندر جس طرح وہ لوگ یہ پرزیوم کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان میں تقسیم تھی اور وہ عوام سے کٹی ہوئی ہے، وہ یہ کام کر سکتی ہے؟
Absolutely not. So we are united not only internally like a rock, we as a nation are united. فوج پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ سول معاملات میں مداخلت فوج کرتی ہے، چاہے ایس آئی ایف سی کا فار ایگزامپل پلیٹ فارم ہو یا معیشت ہے، سرمایہ کاری ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ فوج اپنا جو مینڈیٹ ہے اسے ہٹ رہی ہے. اس تنقید کا آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ کوئی پاکستان کی جو فوج ہے آن دی آرڈرز اینڈ انسٹرکشن آف دی پولیٹیکل گورنمنٹ ویدر اٹ از دی فیڈرل اور دی پروونشل آن ملٹیپل اوکیزنس، اور اگر 1947 سے دیکھا جائے تو اس وقت سے آن ملٹیپل اوکیزنس گورنمنٹ کے آرڈرز پہ بہت سے ایسے کام کرتی ہے جو کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیے جاتے ہیں. میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، پاکستان میں کووڈ آیا، کس نے رسپانس کو اسپیئر ہیڈ کیا تھا؟ وزارت صحت، فوج کا تو کوئی تعلق نہیں تھا نا. ہو واز دی ون ہو واز رننگ دی NCOC، ہو واز اسپیئر ہیڈنگ دیٹ ہول رسپانس؟ اٹ واز دی آرمی. اس وقت تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھا. اس ملک میں پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، اس کے ساتھ بھی فوج جاتی ہے. یہاں پہ وابڈا کے میٹر چیک کرنے کے لیے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی فوج کو بھیجیں، کیونکہ لوگ جو سا ہے وہاں پہ جو سا ہے دے پرابلم کرتے ہیں. اس ملک میں میں نے اپنی سروس کے اندر جو سا ہے نہروں کی بھل صفائی کی ہوئی ہے. تو وی آر اے ہم میں نے آپ کو پہلے بتایا ہم عوام کی فوج ہیں. جب حکومت وقت چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے پروونشل ہو، جب وہ کہتی ہے تو آرمی جو سا ہے حتی الامکان حد تک پاکستان کی گورنمنٹ کی، پاکستان کی عوام کے لیے اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہے. اب اور یہ تمام جو حکومتیں ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی رہی ہیں. یہ میں آپ کو چند ایک واقعہ بتائیں، دیر آر ڈزنز اینڈ ڈزنز آف سچ انسٹنسز. ہم اس بات سے بالاطاق ہو کر کہ یہ کس کی کون سی سیاسی حکومت ہے، ہم عوام کے حق میں، عوام کی پروٹیکشن کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. یہ جو انٹرنل سیکورٹی پہ ہم تعینات ہیں خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، یہ بھی وہاں کی پروونشل گورنمنٹس کی ریکویسٹ پہ گئے ہوئے ہیں. کوئی خود تو نہیں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم گئے. تو اٹ از دی پولیٹیکل فورسز ہو ڈیسائیڈ دی امپلائمنٹ آف دی آرمی ان ملٹیپل ڈومینس. ایک اور الزام یہ بھی لگتا ہے جو کہ ڈیجیٹل کنٹرول کے حوالے سے ہے، یہ سائبر سرویلنس کے حوالے سے ہے کہ پاکستان میں ڈیجیٹل کنٹرول کر رہی ہے فوج. ٹویٹر ایکس جو ہے وہ ابھی حالیہ کچھ دنوں تک تو وہ بند ہی رہا پاکستان میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ سچ ہے؟ اور اگر یہ واقعی ایسا ہے تو فوج کو کیوں ضرورت ہے سائبر سرویلنس کرنے کی اپنے ہی شہریوں پر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ جو فریڈم آف اسپیچ ہے نا، اس کے بارے میں جو بیسک ڈاکومنٹ ہے دیٹ از دی آرٹیکل 19 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جو یہ کہتا ہے کہ یس دیر ول بی فریڈم آف اسپیچ بٹ دیر ول بی سرٹن ریسٹرکشن اینڈ پروویژنس. اور وہ جو پروویژنس ہیں بڑی کلیئر ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی فریڈم آف اسپیچ کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو کہ پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف ہو، جو پاکستان کے ریلیجیس سینٹیمنٹ کو مجروح کرتی ہو، جو آپ کے عدلیہ کے وقار کے منانی ہو، جو لوگوں کی مورالٹی اور اس کو خراب کرتی ہو. اینڈ دیر آر مینی ادر تھنگس. کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ تو دیٹ مینس کہ یہ جو ایک مادر پدر آزادی ہے فریڈم اسپیچ کی، یہ دنیا میں بھی نہیں ہے، پاکستان میں بھی نہیں ہے. اور اس کے لیے پھر رولز اینڈ ریگولیشنز ہے. تو یہ تو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آزادی رائے جو سی ہے، اس کے اوپر قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق بہت سی قدغنیں ہیں اور ہونی چاہیے، کیونکہ معاشرہ ورنہ اس کے مطابق چل نہیں سکتا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ فریڈم اسپیچ پاکستان میں ہے کتنی ہے، اس کا کمپیریزن کر لیں ان لاسٹ فیو ڈیز واٹ دی سو کالڈ لارجسٹ ڈیموکریسی اور وشوا گرو جو اپنا کہلاتا ہے انڈیا اور پاکستان. آپ نے وہاں دیکھا کہ وہاں پہ نہ صرف انٹرنیشنلی اور پاکستان کے بلکہ انڈیا کے اپنے سینئر وائسز کے انہوں نے اکاؤنٹس بند کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. یہ تو یہ اسپیسیفک اسکلیشن کے پیریڈ کے دوران کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا بھی اگر ماضی میں بھی چلے جائیں، 1-2 سالوں کے دوران بھی دیر ہیو بین پیپل، جرنلسٹ جن کو جو آف ایئر ہوئے، ہماری جب لوگوں سے بات ہوتی ہے تو ان پہ یہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کے گیسٹ اپنے پروگرام میں لا کر بٹھا سکتے ہیں، کون سی پارٹیز کے لوگ نہیں بٹھا سکتے، کیا خبر ٹی وی پہ چلنی چاہیے نہیں چلنی چاہیے. اینڈ موسٹ آف دا ٹائمس جو نام آ رہا ہوتا ہے وہ پاکستان کی یا تو ISPR کا آ رہا ہوتا ہے یا کسی نہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا آ رہا ہوتا ہے. اس میں کتنی سچائی ہے، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو ایسا کرنے کی کیوں ضرورت آپ کو پڑ رہی ہے؟ کہ ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی اپنی ایک بڑی آبجیکٹو قسم کی ایک لیننگ ہے اباؤٹ دس رپورٹنگ. ٹھیک ہے، ان کے اپنے ایڈیٹوریل کنٹرول ہے. پھر وہ اس کے اوپر ایک لیگل فریم ورک ہے جو کہ پیمرا کا ہے، وچ آر باؤنڈ ود دیم. تو آپ جب یہ سوال کریں تو آپ اس سوال کے ساتھ جو سی پیمرا کی جو کلازز ہیں جو کہ لائسنسی جو سے ہیں
they are signed and they have committed themselves to abide with them. उनको भी साथ देख लें. अब इसके पीछे जो सा चूंकि एक उस पूरी को जो जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके ऊपर जो सा है तरह तरह के जो मफरूजे बनाए जाते हैं वो उनके ऊपर वी डोंट फील ourselves कि वी नीड टू कमेंट ऑन दीज.